جس طرح کسی بھی کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح کسی بھی ایسے شخص کو ہرگز زکوٰۃ نہ دی جائے کہ جو اگرچہ کلمہ گو ہونے کا دعوے دار ہو لیکن اس کے عقائد و نظریات میں فساد ہو، خرابی ہو۔ یعنی ایسا شخص کہ جس کے عقائد و نظریات میں اتنا فساد ہو، اتنی خرابی ہو کہ جس سے دین کی ضروریات کا انکار ہی لازم آ جائے، تو یقیناً ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو تو بالکل زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن ایسا شخص کہ جس کے عقائد و نظریات میں خرابی تو ہو لیکن وہ خرابی اس درجے کی نہیں کہ جس سے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے، تو فقہی اعتبار سے اگرچہ اسے زکوٰۃ دینا ممکن تو ہے کیونکہ ابھی بھی اس میں اسلام باقی ہے، لیکن بہرحال نہ تو اس قسم کے افراد کو زکوٰۃ دی جائے، نہ ہی ایسے لوگوں کو، ایسے اداروں کو زکوٰۃ دی جائے کہ جو دین کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے حامی ہو، جو شرک و بدعت کے نام پر امت میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہوں، جو اپنے منہج و دعوت کے ذریعے دین کے مسلمہ اصولوں کو کمزور کرتے ہوں، جو علماء امت کی، اسلاف کی، بزرگان دین کی توہین و تحقیر کرتے ہوں، ان کو نگاہ حقارت سے دیکھتے ہوں، ان کو ہرگز زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ زکوٰۃ صرف ایک مالی فریضہ ہی نہیں بلکہ دین کی تقویت اور امت کی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس قسم کے باطل سوچ و افکار رکھنے والے افراد کو یا اداروں کو زکوٰۃ دینے میں یہ قوی اندیشہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم بالواسطہ یا بلا واسطہ ان باطل افکار کی تقویت میں، ان فاسد نظریات کی ترویج و اشاعت میں یا دین کے مسلمہ عقائد کو کمزور کرنے کا سبب بن سکتی ہے، جو یقیناً زکوٰۃ کے مقاصد کے خلاف ہے۔ لہذا صرف ایسے ہی مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جائے کہ جن کے عقائد و نظریات اسلام کے تابع ہو۔